السلام علیکم کلاس 4 کے بچوں، امید ہے آپ سب بچے ٹھیک ہوں گے۔ اب عید گزر گئی، بہت عید کے مزے کیے، آپ اپنی پڑھائی سٹارٹ کیجیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، آج ہم لوگ سبق پڑھیں گے اسلام کی دعوت۔ سب سے پہلے آپ کو ہوم ورک بتا دوں کہ آپ ایک ٹائٹل پیج بنائیں گے اسلام کی دعوت، اس کے بعد جو میں پڑھا رہی ہوں اس کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک پیج رائٹنگ، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھتے ہیں اسلام کی دعوت۔ اب یہاں پہ پہلے ہم لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اسلام کی دعوت جب آپ لفظ پڑھیں گے تو ذہن میں کیا بات آئے گی کہ یہ دعوت کون سی تھی؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اسلام پر ایمان لاؤ، جو میرے ذریعے اللہ نے دین اسلام نازل کیا اس پر تم ایمان لاؤ، اور جو میں اللہ کا پیغام تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ دعوت تھی، لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا، اور گھر کے اندر بیٹھ کے، اس کو کہتے ہیں خفیہ طریقے سے، یعنی سب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ کافر لوگ تھے، بہت بے دین لوگ تھے، ان کو جاہل لوگ تھے، تو اس لیے ان کو یہ والی باتیں سمجھنا بہت مشکل تھی۔ اس کے بعد پھر دو طریقے سے دعوت ہوئی، شروع میں خفیہ طریقے سے، یعنی صرف گھر کے اندر لوگوں کو بلا کر، اور بعد میں جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور دین اسلام کی طرف بلائیں، تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہماری معلومات ہے، ہماری نالج ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام آج تک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کس طرح سے پھیلا، کیسے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ بیٹا بات بتا دوں کہ پہلے جب غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو دعوت دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہوا تھا، جو جبرائیل آیات لے کر آئے تھے، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ رک گیا، پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے نبی، اب جو ہے یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے تشریف لائے تھے، غار حرا سے تشریف لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر تھی یا کمبل تھا، آپ کو وہ اوڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں۔ اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے رک گیا، پھر یہ آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پہ احسان کریں تو اس کا بدلہ نہ چاہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ ملے، بلکہ احسان کرنے، جس پہ ہم احسان کرتے ہیں، اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ احسان مانے گا تو جواباً احسان کرے گا، ورنہ ہم لوگ اللہ کی خاطر احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سکھایا گیا، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ مدثر کی یہ آیات تھی، ٹھیک ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، بلند اخلاق اور پاکیزہ عادات سے واقف تھے۔ آپ کو بھی ان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ سچی بات کو مان لیتے ہیں، اور وہ لوگ اسلام قبول کرتے اور دوسرے لوگوں کو خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ پیارے بچوں، آج آپ کا یہ کام، آپ کو ایک پیج ٹائٹل پیج، پھر اس کے بعد ایک پیج رائٹنگ، اور یہ والی جو آیت کا ترجمہ ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ عربی میں نہیں، ترجمہ صرف آپ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 پیج آپ کی رائٹنگ ہو گئی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔